ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بہت پیاری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن مجید کا بہت بڑا مضمون ہے، اور ایمان والوں کی غیرت سے اللہ کا یہی تقاضا ہے کہ اگر ایمان کے بارے میں تمہارے اندر غیرت اور اہمیت ہے تو اس کے خلاف پھر دیکھو طرف اٹھنا چاہیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ بات مستطاعتم تو کہی ہے نا، مقید کر دیا. تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو، ایسا کام نہ کرو جو بس میں ہی نہیں ہے. ہم اٹھ کر ایسے کاموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، دو چار آدمی پھر حکومت کی گرفت میں آ جائیں یا وہ برے لوگ ہمیں ہی قتل کر دیں تو نفع کی بجائے نقصان ہی ہوا. پہلے تو یہی طے کرنا کہ کوئی اس میں مسلط زیادہ ہے یا پہلے سے ہی برائی بڑھ جائے. امام ابن تیمیہ جیسا شخص شیخ الاسلام، تاتاریوں نے حملہ کیا تو وہ سپاہی شرابیں بھی پیتے تھے اور مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، بظاہر اسلام لے آئے تھے. تو ایک شخص نے کہا کہ امام صاحب یہ شراب پی رہے ہیں، روک کر رواج کرنا چاہیے. امام صاحب نے فرمایا بوتلیں ملتی ہیں نا شراب کی تو اور لاؤ ان کو دے دو. انہوں نے کہا حد ہوگی امام صاحب کہ شراب آپ کیسے؟ فرمایا آپ دو برائیوں میں فرق کریں کہ جب یہ ہوش میں ہوتے ہیں مسلمانوں کے سر قلم کرتے ہیں، وہ ہلکی بات ہے، یا یہ ہے کہ یہ شراب پئیں اللہ کی اداروں میں جا کر جہنم میں جائے، مسلمان تو بچے رہیں گے. تو حکمت اور دانائی دین کا حصہ. اللہ کی کتاب میں جو آتا ہے نا بار بار یہ نقطے کی بات ہم حدیث ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پیغمبر لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی دیتا ہے، آیات پڑھتا ہے. اس پر بھی آپ ذرا غور فرمائیں. یہ جہاں جہاں قرآن مجید میں آتا ہے حدیث پاک ٹھیک ہے، جب اللہ نے آپ کو حکمت عطا کی تو اس کے ہی ثمرات میں پھالا کہ آپ نے اچھے اچھے کلمے ہمیں دیے. مگر قرآن مجید میں یہ جو بات آتی ہے نا کہ پیغمبر تلاوت کرتا ہے آیات کی، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ بہت توجہ طلب آپ پڑھے لکھے لوگ، یہ تینوں چیزیں قرآن کے اندر ہیں، آیات بھی، کتاب، حکمت. پوری بھی کتاب ہی ہے مگر میں جو بتاؤں گا وہ خاص حصہ. آیات ساری ہیں شروع سے آخر تک نہیں، آیات سے مخصوص آیات مراد ہیں جن میں دلائل بیان ہوئے. جہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان فی ذلک آیات للعالمین، کہیں کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، جہاں اپنی توحید کی، رسالت کی، آخرت کی دلیلیں بیان ہوئی نا، وہ ٹکڑا ہے آیات کا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر دلائل بیان کرتا ہے. زبردستی نہیں منواتا کہ اللہ ہے، آخر سنی سنائی بات نہیں، ہر بات کی دلیلیں دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے ایک ہونے کے یہ ثبوت بڑا پڑا. اور وہ آپ کا شعبہ بالکل اس سے متعلق ہے، باقی بھی شعبے سائنس کے. مگر آپ لوگ جو میڈیسن کے طالب علم ہیں، جسم کے ایک اعضاء پر آپ نے علیحدہ علیحدہ کتابوں کے ڈھیر لگا دی، پتہ نہیں چلتا کہ یہ سوچی سمجھی اس کی بڑے فیل اور بڑے دماغ اور حکیم کا منصوبہ. کوئی ایک بات بھی فضول نہیں نظر آتا. اب اس کو بھی بس اچانک مل گیا، بن گیا انسانی جسم، حیرت والی بات ہے. یہ میز نہیں بن سکتا، یہ کتاب نہیں بن سکتی جب تک صحیح ورک نہ کاٹے، ان کو جلد بندی نہ کرے. کوئی کہہ دے نہیں خود بہت صحیح گر گئی، سطریں بن گئی اور کتاب بن گئی، جیسے وہ جاہل ہے نا. اس منظم کائنات کو دیکھ کر جو کہتا ہے نا یہ خود بخود نہیں، صرف ڈھیٹ ہے، بے شرم ہے، ورنہ ذرہ ذرہ پکار رہا کہ جس نے مجھے بنایا نہ اس سے زیادہ کوئی دانا ہے، نہ کوئی ذرہ فضول ہے. جس میں انسانی میں جو اعضاء کہتے ہیں ڈاکٹر کی، یہ فضول ہی معلوم ہوتا. 5 سال گزرتے مان جاتے ہیں کہ نہیں اس کی بھی ضرورت. یہاں کوئی ذرہ بیکار نہیں. کہ یہ حصے جن میں دلائل بیان ہوئے نا، کہیں سورج چاند کا آنا، کہیں بارشوں کا برسنا، بڑا پڑا. آپ اس نقطہ سے پڑھتے جائیں، وہاں کہتا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، آیات سے نشانیاں مراد ہے. یہ حصہ دلائل کا ہے. دلائل سے جب لوگ قائل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہے، واقعی رسول برحق ہے، قیامت جی، پھر وہ کتاب مانگتے ہیں. کتاب سے مراد شریعت ہے یہاں، کہ لا مانگتے ہیں کہ حلال کیا حرام، زندگی کیسے گزارے. یہ پھر آ جاتا کوتب علیکم، کوتب کتاب اللہ علیکم، ان آیتوں میں یہ آ جاتا کہ اللہ نے تم پر یہ لکھ لیا. کتاب سے حصہ پھر قانون ہے. اور پھر بات آ جاتی ہے کہ قانون کی فلسفی کیا، حکمت. محض قانون اگر لفظی لکھ لیا جائے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے نہی عن المنکر کے بارے میں کہا کہ شراب پینے والا جو قاتل بھی ہے، آپ اس سے شراب چڑھائیں گے آدمی مارنے لگے گا. وہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پھر قانون کی روح تک پہنچے. ہمارے یہاں کتاب رہ گئی صرف شریعت، اگر تھوڑا بہت عمل شریعت، مگر جو اس کی جو حکمت ہے. روزہ بیان کیا اللہ نے، ساتھ بتایا نہیں کہ لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو. اب جانتے گے روزے کو کہ روزے کے قانون پر عمل کرنے سے وہ نتیجہ نکلا ہے جو قرآن. اگر نہیں نکلا تو مطلب یہ صرف لفظوں پر عمل ہو رہا ہے، اسپرٹ پر عمل نہیں ہو رہا. زکوٰۃ کے بارے میں صرف اللہ نے یہ نہیں کہا وہ صرف کتاب ہے کہ 2.5% دے دو. مقصد کیا کہ تمہارے دلوں کے اندر سے بخل نکل جائے. اور جس وقت انفاق کا کوئی موقع ہے 2.5% پر نہیں لینا، وہ صرف ایک ٹوکن ہے، علامت. تمہارا دل کھلا کرنا ہے کہ کسی مسکین کو دیکھو، بے شک زکوٰۃ دے تو لٹاتے چلے جاؤ. کیا علاج کونا دولتن بین الاغنیاء، دولت صرف امیروں میں نہ ٹکی رہے، غریبوں کی طرف منتقل ہو. اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو 2.5% بیسک آپ نے دے دیا، وہ قانون ہے. آپ مجرم نہیں رہے اسلامی حکومت کے، مگر اللہ کے مجرم ہیں.
زائد مال پڑا ہوا لوگ مر رہے ہیں وہ. اسی طرح حج کا دیکھتے ہیں آپ سارا حضور نے بنایا یہ رمی جمار یہ اقامت ذکر اللہ، اسی لیے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا یقین کوٹ کوٹ کر پڑے. اگر حج کر رہا ہے سب کچھ ہو مگر وہی خرے عیسیٰ اگر مکر توں بے حج ہنوز خربائے. تو تین حصے ہیں قرآن کے دلائل، وہ آیات قانون کتاب ہے. جہاں جہاں اس کا فلسفہ روح بیان ہوئی ہے وہ حکمت ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تو یہی مودودی صاحب ایک جگہ لکھا کہ حکمت جو نہیں نہ دیکھتے وہ اتحاد نہیں کر سکتے. وہ لفظ ڈھونڈیں گے یہ سوچ لیں کہ نئی صورت حال آئی ہے قرآن کی حکمت اگر وہ حکمت کیا بتاتی فلسفہ دین کہ یہاں حکم کیا ہونا چاہیے. اور ایسے لوگ پھر جو نا مزاج شناس رسول ہو جاتے ہیں، لفظ کو بڑا بناتے ہیں مزاج شناس. قرآن پڑھ پڑھ کر حضور کی حدیث سے ان میں یہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معاملہ سامنے آتے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار جو کچھ ہم نے دین پڑھا اس کے مطابق اگر یہ معاملہ حضور کے سامنے آتا تو دین کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ حضور یہ فیصلہ کرتے. بڑی باریک بات ہوتی ہے جوہری کی طرح. اسی لیے مجتہد کا اجتہاد صاحب شریعت نبی کے اجتہاد کی طرح. بڑی بڑی بات میں نے ان کی مگر سن لیں جس تک مجتہد کا اجتہاد ذہن پہنچا پوری تحقیق سے ایمانداری وہ عمل نہ کرے مجرم ٹھہرے گا بے شک غلط. جہاں تک تو نے سمجھا تھا کہ میرے علم کے مطابق شریعت کا مزاج یہ ہے وہ دین ہی تھا تو نے اس کی مخالفت کیوں کی. اور جو اس کے مقلد ہیں اعتماد کرتے ہیں کہ یہ عالم اچھا ہے وہ بھی عمل نہیں کریں گے ایسے ہی مجرم ہوں گے جیسے نبی کی شریعت کا منکر. اسلام میں مجتہدین کا اتنا درجہ بنا حکمت کی وجہ سے کہ وہ دین کی روح سمجھتے ہیں. تو اس لیے دین کی روح کے مطابق نہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ نئی نل منکر کرنا فائدہ دے گا یا اٹھا اور کوئی بیڑا گرک کرے. آپ جا کر اشتہار پھاڑتے پھریں سینمے کے وہ اگلے دن اس سے بھی زیادہ کرنے لگا دیں اور ساتھ ہی پولیس کو کہہ دیں کہ یہ گنڈا آئے تھے دہشت گرد آپ کو پرچہ دے کر اندر کرا دیں. کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا مومن کے لیے یہ بھی گناہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. لوگوں نے کیا فرمایا جو کام نہیں کر سکتے اس میں پلے کیوں لینے نہ کرو اتنا ہی کرو جو تمہارے بس میں دیکھو فائدہ ہے یعنی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امر کا حکم امر آرڈر دینا ہے آواز نہیں کرنا. آرڈر کون دے گا؟ جب اسلامی حکومت ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا. نہیں روکنا ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے بتا دیا یہ مسئلہ حلال حرام ہے. روکنا جس کو کہتے ہیں طاقت جب وہی نہیں آپ کو حاصل کیوں کریں. جہاں جہاں یہ بات ہوا ہے ہم پڑھتے ہیں کہ ولد کو یدونا بالخیر وہاں بھی امت کا یہ نہیں کہ کوئی ایک گروہ تبلیغی بن جائے گا یہ جماعت اسلامی نہیں وہ حکومت اسلامیہ کی بات ہے کہ خلافت قائم رہنی چاہیے. تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے گروہ حکومت کا کہ جس کا کام ہو کہ لوگوں کو برائیوں سے روکے نیکی کا حکم دے حکم اور دعوت دے دین. ہم انفرادی طور پر بس اسے جب آپ کی بات سنتا سنا دیں اللہ اللہ حکومت اسلامیہ قائم کرنے کے لیے محنت کرنا فرض ہے. اس بنیاد کو کامیاب ہونا ہو ٹارگٹ ہونا چاہیے. اس کی طرف جو سفر نہیں نہ کرتے نہ یہ نظریہ لوگوں کے ذہن میں اتارتے ہیں بلکہ کھڑے ہوتے ہی کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں چاہتے نوٹ نہیں چاہتے ہم صرف یہ دین سے نہ دشمنی کر رہے ہیں. بھائی آپ بتائیں کہ آخری منظر یار اسلامی حکومت ہے وہ نہ قائم ہوئی کچھ نہیں بننا.